ایوب بن مشرجس نے حر بن یزید رعائی کے گھوڑے کو کربلا میں تیر مار کر قتل کیا تھا۔ عرصے کے بعد جب وہ یہ رودات بیان کر رہا تھا تو حاضرین میں سے بعض نے پوچھا کہ کیا تم نے حر کو بھی قتل کیا تھا؟ کہا نہیں باخدا میں نے انہیں قتل نہیں کیا، قتل کسی دوسرے نے کیا اور مجھے پسند بھی نہ تھا کہ میں انہیں قتل کروں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کیوں؟ کہا عام خیال یہ ہے کہ وہ بہت نیک اعمال لوگوں میں سے تھے، اب اگر ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانا گناہ تھا تو میں صرف زخمی کرنے اور مقابلے میں کھڑے ہونے ہی کی حد تک گناہ گار ہوا، یہ بہتر تھا اس سے کہ میں ان میں سے کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا۔ یہ سن کر اس شخص کو غصہ آ گیا، کہا میرے نزدیک تو تم سے اللہ ان سب کے قتل کا مواخذہ کرے گا۔ ارے کسی کو تیر لگایا، کسی کے گھوڑے کا خاتمہ کیا، کسی سے 10 بدس مقابلہ کیا، کبھی خود حملہ کیا اور کبھی دوسروں کو ترغیب دلائی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی موجودگی سے لشکر میں اضافہ کیا، اور جب حملہ ہوا تو میدان سے فرار کرنا گوارا نہ کیا، اور تمہاری طرح دوسروں نے بھی یہی سب باتیں کی تو تم سب ہی ان تمام شہداء کے قاتل ٹھہرے اور سبھی کو اس جرم کی سزا ملنا ہے۔ ایوب کے پاس اس کا کوئی سنجیدہ جواب نہ تھا، وہ جل کر کہنے لگا کہ اچھا اگر تمہارے ہاتھ روزے قیامت کا حساب ہو تو مجھے کبھی نہ بخشنا۔ اس سے بھی بڑھ کر مجرم افواج یزید کا افسر عمر سعد تھا۔ اس کے تاثرات کا بیان حمید بن مسلم نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد میرا دوست تھا، جب وہ میدان کربلا سے واپس ہوا تو میں نے جا کر اس سے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا کچھ نہ پوچھ، کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف ایسے برے انجام کے ساتھ واپس نہیں ہوا ہوگا جیسے کہ میں نے قریبی رشتہ داری کا پاس نہ کرتے ہوئے ایک عظیم جرم کا ارتکاب کیا۔ اس سے بڑا مجرم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد تھا کہ جس نے تمام افواج کو اپنی نگرانی میں میدان کربلا کی طرف بھیجا اور عمر سعد کو قتل حسین پر مامور کیا۔ وہ اپنے اس عمل سے متعلق ذمہ داری یزید پر عائد کرتا تھا۔ چنانچہ جب یزید کے مرنے پر عراق میں حکومت کے خلاف شورش برپا ہو گئی اور ابن زیاد کو بصرہ سے فرار اختیار کرنا پڑا تو اس نے قبیلہ بنی یشکر میں سے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں ایک مرتبہ جب دیر تک ابن زیاد ناکے پر سر جھکائے بیٹھا رہا تو اس شخص نے یہ خیال کیا کہ وہ سو گیا ہے۔ اس کو آواز دی۔ ابن زیاد نے جواب میں کہا میں سو نہیں رہا بلکہ ایک اہم مسئلے کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے تھے۔ پھر ابن زیاد کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ آپ حسین ابن علی کے قتل کرا دینے پر پشیمانی کا احساس کر رہے تھے اور بصرہ میں جو قصر ابیض تعمیر کرایا اس میں رہنا نصیب نہ ہوا اس کے متعلق سوچ رہے تھے، یا بصرہ کے خوارج کو جو محض بدگمانی اور توہم کی بنا پر آپ نے قتل کر دیا تھا اس پر پشیمان ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے جواب دیا تم نے کوئی بات ٹھیک نہیں کہی، چونکہ حسین بن علی نے بادشاہ وقت کی مخالفت کی تھی اور اس نے مجھ کو ان کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اس کی ذمہ داری یزید پر ہے مجھ پر نہیں۔ اسی پشیمانی کا نتیجہ تھا کہ جب یزید نے حجاز پر فوج کشی کرنا چاہی اور ابن زیاد کو لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے کے لیے جاؤ تو اس نے انکار کر دیا اور کہا اس فاسق کے کہنے سے رسول کے نواسے کو تو قتل کر چکا، اب کعبہ پر بھی فوج کشی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجرم یزید تھا جس کی تصدیق ابن زیاد کے یہاں سے ہو چکی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اطلاع ملنے پر کہ حسین کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم اسی لیے مقرر کیا تھا کہ وہ انتہائی سخت گیری سے کام لے سکے گا۔ پھر جب ابن زیاد کے حکم سے مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو یزید نے اس سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے
ابن زیاد کے حسن خدمت کا اقرار کیا اور اس کو مزید ہدایت بھیجی کہ اب حسین کا مقابلہ بھی اسی عنوان سے کیا جائے۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ابن زیاد نے پہلے سرائے شہداء اور پسماندگان حسین کی بابت یزید کی مرضی معلوم کر لی۔ اس وقت ان کو کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا اور تمام واقعات مظالم معلوم ہونے کے بعد یزید کی طرف سے ابن زیاد پر کوئی عتاب نہیں ہوا، بلکہ وہ یزید کی زندگی کی آخری سانس تک کوفہ کے تخت حکومت پر باقی رہا، اور یزید کی نوازشیں اسی پر نہیں بلکہ آل زیاد میں دوسرے افراد پر بھی اور زیادہ ہو گئیں۔ چنانچہ ابن زیاد کا ایک بھائی عبد الرحمن جو 58 ہجری سے خراسان کا حاکم تھا، شہادت امام حسین علیہ السلام کو سننے کے بعد خراسان میں اپنی جگہ ایک دوسرے شخص کو قائم مقام بنا کر دمشق گیا اور خراسان کے خزانے میں جو 2 کروڑ درہم اس کے اقرار کے مطابق جمع تھے وہ اپنے نام معاف کرا لیے۔ پھر عبد الرحمن کے بعد خراسان کی حکومت اسی کے دوسرے بھائی مسلم ابن زیاد کے سپرد کی گئی۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ قتل حسین یزید کے منشا کے مطابق اور اسی کے حکم سے عمل میں لایا گیا تھا۔ اسی بنا پر شروع میں اس نے شہادت حسینی پر انتہائی شادمانی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد جب آثار انقلاب قوی سے قوی تر ہوتے گئے تو اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ کف افسوس مل مل کر نہایت حسرت و یاس کے ساتھ کہنے لگا، ہائے حسین ابن علی کو قتل کر کے ابن زیاد نے مسلمانوں کی نظروں میں مجھ کو ذلیل و خوار اور قابل نفرت بنا دیا اور ان کے دلوں میں میری طرف سے کینہ و عداوت کے بیج بو دیے۔ قتل حسین علیہ السلام کو سنگین ترین جرم سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے نیک و بد سب ہی مجھ سے بیزار ہو گئے۔ مرجانہ نے یہ کیا کیا، خدا اس پر لعنت کرے۔ انفعال و پشیمانی کا لازمی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات سے ہٹ جائے۔ امام حسین علیہ السلام اور یزید میں بنائے مخاصمت یہی تھی کہ یزید حسین سے بیعت حاصل کرنے پر مصر تھا اور امام حسین علیہ السلام کو آخری حد تک انکار تھا۔ اب یہ تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین نے اپنے انکار بیعت کو اقرار سے تبدیل نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایسا کر دیا ہوتا تو سر نوک نیزہ پر نظر نہ آتا۔ مگر یہ دیکھنا ہے یزید اپنے مطالبے پر قائم رہا یا اس سے ہٹ گیا۔ یہاں پر یہ یاد کر لینا ضروری ہوگا کہ یزید کا حسین سے بیعت کا مطالبہ شخصی حیثیت سے نہ تھا بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی ورثہ دار کی حیثیت سے۔ جب ایسا تھا تو جو حیثیت اپنی زندگی میں حسین کو حاصل تھی وہی آپ کے بعد آپ کے فرزند علی ابن الحسین کو حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بنفس نفیس یزید کی گرفت میں کبھی نہ آ سکے تھے، اس لیے کہ یزید دمشق میں تھا اور حسین مدینہ، مکہ یا پھر کربلا میں۔ مگر آپ کے پسماندگان کے لیے ایسا وقت آیا کہ وہ جب سب کے سب قیدیوں کی حیثیت سے یزید کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر یزید اپنے مطالبہ بیعت پر قائم ہوتا تو اس کو علی ابن الحسین کے سامنے اس سوال کو پھر پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن پسماندگان حسین علیہ السلام میں سے کسی فرد کے سامنے بھی بیعت کا سوال پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید اپنے مطالبہ بیعت سے ہٹ گیا۔ حالانکہ مظالم ڈھائے اسی لیے جاتے ہیں کہ کمزور فریق مروب و خوف زدہ ہو جائے، مگر ابن زیاد کے دربار میں ایسا موقع پیش آ چکا تھا کہ اس کے علی ابن الحسین کو قتل کی دھمکی دینے پر آپ نے تیور بدل کر نحیف مگر عزم مستقل کی پوری ترجمانی کرتی ہوئی آواز میں کہا تھا، یعنی کیوں ابن زیاد، ابھی تک تو نہیں سمجھ سکا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری عزت ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ظلم اٹھانے والے ظلم کی سنگینی سے خوف زدہ نہیں ہوئے، مگر ظلم کرنے والے ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر ہو گئے۔ چنانچہ یزید میں اپنے تمام جبروت کے مظاہروں کے باوجود اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پسماندگان حسین میں سے کسی کے سامنے سوال بیعت پیش کرتا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر بریدہ موجود تھا اور اس کے کانوں میں کربلا کے حالات گونج رہے تھے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سوال بیعت کہیں پھر کر دیا گیا تو دمشق کا
دمشق کا دربار صحرائے کربلا بن جائے گا۔ لہٰذا دوسری طرح کی دل آزاریاں پسماندگان حسین کے خلاف اختیار کی گئیں، مگر سوال بیعت اٹھایا نہیں جا سکا۔ کیا اس سے بڑھ کر حسین علیہ السلام کی فتح اور یزید کی شکست کا کوئی دوسرا ثبوت درکار ہے؟ حسین علیہ السلام کے تفصیلات پر مطلع ہوتے ہی عالم اسلامی کے ہر فرد کے دل میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا، اور جو بھی اس کے ارتکاب کے ذمہ دار سمجھے گئے ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جانے لگا، اور قتل حسین ان کے لیے رسوائی کی ایک سند بن گیا۔ چونکہ بظاہر حالات اس شہادت عظمیٰ سے اہل کوفہ کو قریب کا تعلق تھا، لہٰذا ان کے دامن پر اس کا ایسا دھبا لگا کہ صدیوں تک وہ دھویا نہ جا سکا۔ کہ ابو العباس صفاح کے سامنے جب بصرہ اور کوفہ کی باہمی فضیلت کے بارے میں مناظرہ ہوا تو ابو بکر حضلی نے کوفہ کی مذمت میں یہی چیز خاص طور سے پیش کی کہ یہاں کے لوگوں نے حسین کو قتل کیا۔ ابو عثمان نہدی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ جب حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید کیے گئے تو کوفہ سے بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے، کہہ کر کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید کر ڈالا گیا۔ پھر چونکہ کوفہ اور کربلا سرزمین عراق پر واقع ہیں، لہٰذا عراق کے لیے بھی قتل حسین باعث ذلت شمار کیا جانے لگا۔ چنانچہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں مچھر مارنا جائز ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، اہل عراق کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق استفسار کرتے ہیں، حالانکہ انہی لوگوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خون بے دریغ بہا دیا، باوجود یہ کہ پیغمبر خدا حسن و حسین کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ دونوں کائنات عالم میں میرے دو گلدستے ہیں۔ شخصیتوں کے لحاظ سے شہدائے کربلا کے قاتلوں سے تنفر خود ان کے گھر والوں تک کو ہو گیا۔ چنانچہ بریر ہمدانی کا قاتل کعب بن جابر جب اپنے مقام پر واپس ہوا تو اس کی بیوی یا بہن کہا کہ میں تجھ سے اب عمر بھر بات نہیں کروں گی، تو نے فاطمہ زہرا کے فرزند کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور سید القریٰ یعنی بریر کو قتل کیا۔ ابن زیاد جس نے براہ راست کربلا کی طرف فوجیں بھیجی تھیں، اس کے متعلق قبل اس کے کہ یزید کی سیاست میں کوئی تبدیلی واقع ہو اور وہ خود ابن زیاد کو قتل حسین کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت شروع کرے، دوسرے لوگ اس کے درباریوں میں سے ابن زیاد کی ماں سمیہ کے حقارت آمیز تذکرے کے ساتھ اسے برا کہتے تھے، جسے یزید کو بہرحال خاموشی کے ساتھ سننا پڑتا تھا۔ چنانچہ یحییٰ ابن الحکم نے یزید کے پہلو میں بیٹھ کر حسب ذیل شعر پڑھ دیے، یعنی وہ سر جو میدان کربلا میں تنوں سے جدا کر دیے گئے، قرابت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ نزدیک تھے، بنسبت غلام زادہ ابن زیاد کے جو کمینے خاندان سے ہے۔ افسوس سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی طرح پھیل گئی اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی نہ رہی۔ کسی اور کا کیا ذکر، اسی سمیہ نے جو ابن زیاد کی ماں تھی بیٹے کو اس فعل پر لعنت ملامت کی۔ یزید کی رسوائی کے عالم کا پورا اندازہ اسی کے اس قول سے ہو جاتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلمانوں میں مجھ کو ذلیل و خوار اور قابل نفرت بنا دیا، اور ان میں نیک و بد سبھی مجھ سے بیزار ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ خود اس کے زمانے میں لوگ اسے برا کہتے اور سمجھتے تھے، بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی اس کے خلاف غم و غصے کا قوی جذبہ پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ خود بنی امیہ میں سے اس کے بعد کے ہونے والے سلاطین اس چیز کے روادار نہ تھے کہ کوئی بھی اس کا ذکر تعظیم و احترام کے ساتھ کرے، بلکہ خود اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے برسر منبر اپنے باپ کی بدعمالیوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کے خالی کیے ہوئے تخت حکومت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ہجری کے اوائل تک یہ جذبہ برقرار رہا، چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں کسی شخص نے ایک مرتبہ یزید کے نام کے ساتھ لفظ امیر المومنین کہہ دیا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے غصے سے کہا، تم اسے امیر المومنین کہتے ہو؟ اور پھر حکم دیا کہ اسے 20 تازیانے لگائے جائیں، چنانچہ اس کو سزا دی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قتل حسین اور یزید کی حکومت امت اسلامیہ کے دامن پر ایک دھبا بن گئی،
جیسا کہ 4 صدی ہجری کے مشہور فلسفی شاعر ابوالعلا مصری نے مندرجہ ذیل 2 شعروں میں اس کا اظہار کیا۔ یعنی زمانے کی نیرنگیاں میرے سامنے عجیب نقشے پیش کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کی اب مجھے ہوس باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کیا تمہارے قریش نے حسین کو قتل نہیں کیا، اور کیا تمہاری خلافت کے تخت پر یزید سا خطا کار نہیں بیٹھا؟ ظاہر ہے کہ اس درج وسیع اور دیرپا جذبہ نفرت جو قاتلان حسین کے خلاف عام طور پر خلق خدا میں پیدا ہو چکا تھا، وہ بے نتیجہ نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا ناممکن تھا کہ صورتحال میں انقلاب پیدا نہ ہوتا۔